اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی انتہا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹریننگ کلاس میں آپ سب معزز ممبران کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ عملی طور پر اخبار کے متعلق کیا معلومات ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو تھیوریٹیکلی ہم نے اسٹڈی کر لیا کہ ہم نے خبر کیسے بھیجنی ہے، ہیڈنگ کیسے بنانی ہے، آپ نے اپنی بیٹ کیسے لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ڈیزگنیشن ہوگا جسے ہم کہتے ہیں بیورو چیف، اس کو لکھیں گے بیورو رپورٹ، نمائندہ خصوصی، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم کی خبر ہے تو اس کو ہم لکھیں گے کرائم رپورٹر، شوبز کی ہے تو اس کو اسی طرح مختلف۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ روزنامہ میٹرو واچ ہے، راولپنڈی اسلام آباد سے یہ پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے اور بہترین اخبار ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جو میٹرو واچ لکھا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں پیشانی، اور یہ اس کا نام ہو گیا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے روزنامہ، ماہنامہ ہے تو پھر یہاں پہ ماہنامہ لکھا ہوگا، ہفت روزہ ہے تو ہفت روزہ لکھا ہوگا۔ یہ اس کا پہچان، یہاں سے راولپنڈی اور اسلام آباد، اس کا مطلب ہے کہاں سے پرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے۔ اور اس اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں زاہد فاروق ملک صاحب، یہ ان کا آ گیا۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں نیچے جو سبز پٹی ہے اس میں لکھی ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز آ گئی جلد، اور لاسٹ میں اس طرف لکھا ہوگا شمارہ۔ جلد سے مراد یہ ہے کہ اس اخبار کو پرنٹ ہوتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ جلد 11 ہے تو 11 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جو شمارہ ہے، شمارہ 365 ایک سال میں پرنٹ ہوتے ہیں۔ تو جتنا یہاں پہ لکھا ہوگا شمارہ کون سا ہے وہ اس کا نمبر ہوگا، تاریخ اور قمری اور انگریزی مہینہ، یہ سب کچھ ہے۔ یہ پیشانی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ سرخی آ گئی۔ سرخی بیسیکلی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی اخبار کے لیے۔ سرخی کے بعد یہ 3 سب ہیڈنگز ہیں، ان کو ضمنیاں بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو شروع میں لکھا ہوا ہے کہاں سے ہے یہ سرخی، لاہور سے ہے، اسلام آباد سے ہے، راولپنڈی سے ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوگا کہ یہ جو خبر مکمل بھیجی ہے یہ کس نمائندے نے بھیجی ہے اور اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، اس کی بیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ مختلف یہاں پہ خبریں ہیں، اس کے بعد یہ تصاویر ہیں، اور یہ دیکھیں تو اس کو ہم بولتے ہیں 1 2 3، 3 کالم کی نیوز ہے۔ 3 کالم کے بعد ہمارے پاس یہ بھی 3 کالم کی ہے، اس میں یہ کورل بھی آ جاتی ہے۔ کورل بیسیکلی 5 کالم کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا، یہ فرنٹ پیج ہے اس اخبار کا، اور اس میں یہ معلومات آپ کو دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس کالم۔ کالم کا عمومی طور پر ایک علیحدہ صفحہ جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ ادارے کی ایک اپنی طرف سے جسے آپ سمجھ لیجئے کہ ادارتی موقف کیا ہوتا ہے، یہ وہ آ گیا۔ آج کا جو انہوں نے دیا ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ادارے کی طرف سے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے متعلق دیکھا جائے۔ پھر یہ مختلف کالم ہیں جو مختلف کالم نگار جو ہیں انہوں نے پنجاب بھر سے بلکہ پاکستان سے بھیجے اور یہ یہاں پہ پرنٹ ہوا ہوا ہے۔ اخبار کے حوالے سے مختصر سی یہ میں نے آپ کے نوٹس میں لائی۔ سیکنڈ جو چیز ہے آج کی ہماری کلاس میں جو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے بولنا کیسے ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو عام ہماری گفتگو اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، نیوز کاسٹر کے بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، آپ نے شعر پڑھنا ہے اس کا انداز مختلف ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ سپیچ دیں گے تو سپیچ کا ٹوٹلی آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے ہاتھوں کے اشارے، آپ کا دیکھنا، یہ مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اب دیکھیں میری آواز کی پچ، اتار چڑھاؤ، بولنے کا انداز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سیم اسی طریقے سے اب جب میں سپیچ دوں گا تو سپیچ ایک اسلامک سپیچ ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ جہاں سارے انسانوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک مسلمان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سارے مسلمانوں کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے ایک مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔
جہاں سارے مومنین کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے ایک صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سارے صدیقوں کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے ایک شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سارے شہداء کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے ایک نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سارے انبیاء کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے ایک رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سارے رسولوں کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اب یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے، یہاں سے اب آپ کا پیک یا ردم یا بالکل انتہا شروع ہوگی، جہاں تمام انسانوں، تمام مسلمانوں، سب صدیقوں، سارے شہداء، سب اولیاء، سب شہداء، سب انبیاء اور تمام رسولوں کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی انتہا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ اب یہ ایک اسلامک کٹ۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ نے خبر پڑھنی ہے، خبر کا انداز آپ کا ٹوٹل چینج ہوگا، اس میں آپ کی پچ، آپ کے بولنے کا انداز وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ سیم اسی طریقے سے جب آپ ایک انٹرویو کریں گے، اب میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، اب اگر آپ نوٹ کیجئے تو بہت سارے پوڈ کاسٹ، بہت سارے انٹرویوز ہو رہے ہیں جس میں ان کی اپنی لینگویج ہے، پنجابی لینگویج میں بھی ہو رہے ہیں، اردو لینگویج میں بھی ہو رہے ہیں، اس کا انداز نیچرل ہوگا، تبھی وہ پوڈ کاسٹ بہت اچھی ہوگی۔ آپ نے بولنا تھوڑا سا سپیڈ میں ہے، کم بولنا ہے، تیز بولنا ہے۔ اب اگر آپ بہت سارے حامد میر صاحب ہیں، ان کا بولنے کا ایک اپنا انداز ہے، شاہ زیب صاحب ہیں، ان کا بولنے کا ایک اپنا انداز ہے، اسی طریقے سے اور ڈیفرنٹ ابھی وی لاگز جو آئے ہوئے ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو معروف خان ہے، سب سے پہلا جملہ السلام علیکم گرائیوں کی حال میں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بہت سارے وی لاگ، اسنین ایک بچہ نوجوان ہے، بیسیکلی وہ اپنا تجارت کرتا ہے مگر اس کے وی لاگز بھی بہت اچھے ہیں، ان کے بولنے کا انداز اچھا ہے۔ ایک انہیں میں نے بتایا کہ آپ جس وقت بولتے ہیں پورا فریم آتا ہے سر سے پاؤں تک، تو آپ چل بھی رہے ہوتے ہیں اور مختلف آپ کے سٹائلز ہوتے ہیں، اس میں یہ سٹائل ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہم آگے چلیں گے اور اب تھوڑا سا پریکٹیکل کریں گے۔ اوکے ہو گیا جی؟ اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے بولنا ہے کہ جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں سیشن کورٹ میں، اور آج یہاں پر پنجاب بار کے انتخابات ہو رہے ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں کہ وکلاء کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اوکے جی، باری باری مائک لیجئے اور یہ چند جملے، اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی ذہن میں آتا ہے تو آپ نے وہ بھی بول دینے۔ جی میم۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان بار کونسل میں اور آج الیکشن ڈے ہے، اور آئیے ہم جانتے ہیں وکلاء کا اس آئے بارے ہم میں جانتے ہیں کہ وکلاء کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اوکے ہو گیا جی، وہ دوبارہ آتے ہیں، مائک میں۔ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں پنجاب بار کونسل میں اور آج ہم جانیں گے کہ وکلاء کے الیکشن کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ اوکے جی، فیض بھائی تھوڑا سا لاؤڈ اور تیز بولنا۔ آج ہم بار کونسل، پنجاب بار کونسل سے آپ کی خدمت میں فیاض احمد حاضر ہے، جہاں پہ الیکشن کی وجہ سے گہما گہمی ہے۔ اوکے، اب یہ چیز جو بیسک ہے نا، یہ امپورٹنٹ، جتنا زیادہ بولیں گے، جتنا بولنے کی زیادہ پریکٹس کریں گے، اتنی مسٹیکس کم ہوں گی اور اتنا آپ کا باڈی لینگویج، آپ کے ہاتھوں کا اشارہ، آپ کے بولنا، آپ نے گردن سیدھی رکھنی ہے، اپنے فریم ٹھیک کرنا ہے، اور مائک کی جو پوزیشن ہوگی، آپ کے پاس کوئی بھی چینل ہو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہو، مائک آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے لینا ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے دیکھنا بالکل فرنٹ پہ ہے، سامنے دیکھنا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ لیاقت منیر، رائل نیوز اٹک۔ اوکے جی، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ لیاقت منیر، رائل نیوز اٹک۔ ایک دفعہ آپ دوہرا لیجیے، رائل نیوز، اپنا نام لے کے کوئی بھی نیوز کا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فرزانہ شیخ، رائل ٹی وی اٹک۔ اچھا، گڈ ہو گیا جی۔ جی، کیمرمین ٹیم کے ساتھ محمد عثمان، رائل نیوز اٹک۔ گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فیاض احمد قریشی، KNN، اسلام آباد۔ اوکے جی، ہم اس وقت موجود ہیں سیشن کورٹ میں، اور آئیے ہم جانتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس بارے میں وکلاء کا کیا کہنا ہے؟ جی، ہم موجود ہیں ابھی پنجاب بار کونسل میں اور یہاں پر وکلاء کے انتخابات ہو رہے ہیں،
تو آئیے جانتے ہیں کہ وکلا کا اس بارے میں کیا اظہار رائے ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا اب دوسرا بھی آپ بول دیجئے، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حمید احمد امان، اٹک براڈ کاسٹ۔ اوکے دیٹس گریٹ۔